السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج ہے ہمارے پاس ایکسکلوسیو خان صاحب سے میٹنگ ملاقات کا احوال، اور وہ اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے. کوشش میری ہوگی کہ میں اسی ویلاگ میں اس کو سمیٹ دوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 2 اقساط پر مشتمل ویلاگ ہو اور آپ پھر 2 پارٹس میں اس کو دیکھ سکیں. لیکن جی، بڑی زبردست خان صاحب سے ایک میٹنگ رہی ہے. اس میں کیا باتیں ہوئیں، کیا گفتگو ہوئی خان صاحب سے، اس کے بارے میں آپ کو ابھی تفصیل بتاتی ہوں. لیکن پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر تو آپ کر ہی دیں گے، کیونکہ آج تو مجھے معلوم ہے کہ آپ ضرور کر دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ چینل کے بارے میں اپنے عزیز و اقارب اور فرینڈز کو بھی آگاہی پہنچائیں. اچھا جی، کافی دنوں سے بہت زیادہ میں دیکھ رہی تھی، کامنٹس میں بھی یہ بات کہی جا رہی تھی، اور ٹویٹر پہ بھی بہت زیادہ پیغامات موصول ہو رہے تھے کہ جی خان صاحب سے آپ کیوں نہیں ملاقات کر رہی، جلد ہی خان صاحب سے ملاقات کریں، ان سے انٹرویو کریں. تو بس ایسا ہی ہے جناب. آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں ان دنوں، اور روزانہ کی بنیاد پر مختلف صحافیوں سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے اور ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، کچھ کو انٹرویوز بھی مل رہے ہیں. تو کوشش ہماری یہی تھی کہ کچھ ان کو انٹرویو کے لیے راضی کیا جا سکے. اور GNN چینل، جس پہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہوں، تو اس کے لیے ہماری کوشش تھی کہ وہاں پر انٹرویو کے لیے ہی کچھ بات بن سکے. لیکن ابھی فی الوقت وہاں پر تھوڑا سا معاملہ تھا ٹائم کے حوالے سے، تو فی الحال ہم نے اکتفا کیا ملاقات پہ، اور انشاءاللہ جلد ہی کوشش کریں گے کہ ان سے انٹرویو بھی لے سکیں. تو پہلے تو یہ بات. اچھا جی، جو سب سے اب آ جاتے ہیں ذرا میٹر کی طرف کہ کیا ہم کیسے پہنچے، کیسے گفتگو ہوئی، کیا میں نے محسوس کیا، اور کیا خان صاحب نے کہا، اور بٹوین دا لائنز ہم نے کیا ریڈ کیا، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. خان صاحب سے یہ ملاقات میری آج تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 12-1 سال بعد دوبارہ ہوئی ہے. اس سے پہلے میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، اور وہ ایک مختصر سی ملاقات تھی. اور اس وقت خان صاحب وقت نیوز کے آفس تشریف لائے تھے، اور اس وقت میں وقت نیوز کے ساتھ وابستہ تھی. تو وہاں پر وزٹ کے دوران خان صاحب سے ایک مختصر سی ہیلو ہائی ہوئی، اور جو ہے وہاں پہ ان سے 2-4 باتیں ہوئیں، 2-4 منٹ. اس کے بعد مختلف جلسے وغیرہ کور کیے، لیکن اس طرح سے انٹرویو کرنے کا موقع تو نہیں مل سکا. لیکن بڑی طویل عرصے بعد خان صاحب سے یہ ایک تفصیلی ملاقات تھی. گو کہ یہ بھی بہت تفصیلی نہیں تھی. ظاہر ہے خان صاحب کی طبیعت بھی آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت، اور ویسے بھی ان کی مصروفیات ایسی ہیں کہ روز ایک تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا ان کے ہاں. جو بہت سارے لوگ ان سے عیادت کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو بھی جاری رہتی ہے. تو یہ ایک بڑے عرصے بعد خان صاحب سے ملاقات تھی میری. اور اس دوران ظاہر ہے کہ خان صاحب اب ایکس پرائم منسٹر بھی بن چکے ہیں. لیکن اب وہ کیا صرف ایکس پرائم منسٹر ہیں یا نیکسٹ پرائم منسٹر بھی ہیں، اس کا بھی فیصلہ جو ہے شاید اس سال ہو جائے. بہت سارے لوگوں کا خیال تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے عروج پر ہے، تو فی الحال تو ایک ہی رکاوٹ ہے خان صاحب کے پرائم منسٹر بننے میں، اور وہ رکاوٹ ہے الیکشن. تو جیسے ہی وہ رکاوٹ دور ہوگی تو بن جائیں گے خان صاحب پرائم منسٹر. لیکن بہرحال جب تک بن نہیں جاتے، دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال کروٹ لیتی ہے. خان صاحب سے آج ملاقات طے تھی. ہم لوگ وقت مقررہ پر پہنچے. خان صاحب زمان پارک میں رہتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، لاہور میں، اور یہ ان کا آبائی گھر ہے جہاں پر وہ پلے بڑے بھی ہیں. اور یہ گھر مجھے کوئی بہت محل نما گھر نہیں لگا، بہت ہی ایک اچھا صاف ستھرا مناسب گھر تھا. لیکن اس میں کوئی مجھے ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس سے مجھے یہ تاثر مل رہا ہو کہ کوئی بہت ہی یہاں پر جس کو کہتے ہیں کوئی نمود و نمائش ہے، یا کوئی بہت کوئی ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو بہت ہی کوئی بادشاہت رکھتے ہیں. تو ایسا مجھے کوئی ایکسٹرا آرڈنری وہاں پر معاملات دکھائی نہیں دیے. سیکیورٹی تھی وہاں پر. سیکیورٹی سے گزر کر جب ہم اندر خان صاحب کے گھر میں داخل ہوئے ہیں گیٹ سے، تو باہر ہی ایک نوپی سی لگی ہوئی ہے پنڈال، جس میں انتظار کے لیے لوگوں کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. اور وہاں پر جو بھی لوگ ملنے ملاقات کے لیے آتے ہیں، میڈیا کے لوگ آتے ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ آتے ہیں، تو وہ سب پھر ظاہر ہے کہ باری باری ان سے ملاقات طے ہوتی ہے. تو جو انتظار ہے وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اندازہ ہمیں تھا کہ وہاں پہ کھانے پینے کو تو کچھ ملنا نہیں، لہٰذا ناشتہ تو میں کھانا وانا گھر سے پیٹ بھر کے ہی گئی تھی، کیونکہ اندازہ تھا کہ خان صاحب کے ہاں تو ایسی کوئی روایت ہے نہیں کہ کوئی صحافیوں کے دل خوش کر دیے جائیں، یا انہیں کوئی بہت زیادہ لوازمات کے ساتھ چائے پیش کی جائے یا پھر کھانا ان کو پیش کیا جائے. تو اس لیے ایسی تو کوئی توقع اور امید کے ساتھ ہم گئے ہی نہیں تھے جناب. اچھا، بائی دا وے، اس سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی 5-6 مہینے پہلے غالباً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی میری ایک ملاقات ہوئی.
اور میں ایسی یاد کر رہی تھی اس معاملے پر کہ شہباز شریف صاحب سے لنچ پہ ہماری ملاقات تھی اور بڑا ہی کوئی جس کو کہتے ہیں نا لیوش قسم کا پھر ہم نے لنچ وہاں پہ کیا اور مختلف قسم کے وہاں پہ کھانے بھی تھے اور بڑا پروٹوکول انہوں نے دیا بڑی وہاں پر صحافیوں کی خیر وہاں پہ تعداد بھی زیادہ تھی اور بڑے سینئر نامور صحافی وہاں پر موجود تھے. وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں اور وہاں پہ پھر بڑا مٹن پلاؤ اور مٹن قورمہ اور ہم لوگوں نے حلیم بھی کھائی, روغنی نان تھے ساتھ, رائتا سلاد اور پھر اس کے بعد کلفہ آئس کریم اور پھر جناب سبز چائے. تو یعنی خوب جس کو کہتے ہیں نا خاطر مدار فل. تو صافی تو پھر مطلب رج کے اٹھیں گے تو پھر رج کے پھر ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے خوش بھی ہوں گے اور پھر ظاہر وہاں کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کے یہاں شروع سے یہ ماحول نہیں ہے. بنی گالا جائیں یا وزیر اعظم ہاؤس بھی جائیں تو چائے کے ساتھ بسکٹ ہی مل جائیں تو بڑی بات ہوتی غنیمت. تو خیر ہمیں تو وہ بھی نصیب نہ ہوئے لیکن یہ تھا کہ ہم اس بات پہ خوش تھے جناب کہ چلیے جی خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے, ان کا حال احوال بھی پوچھیں گے. تو جناب پھر جب ہم لوگ جا کے بیٹھے ہیں وہاں پر ایک جو ڈائننگ ہال ہے وہاں پر ہمارے لیے جو تھا سیٹ اپ تھا کہ وہاں پر ہمیں پہنچنا تھا, بیٹھنا تھا. وہاں پر ہم لوگ 2-4 لوگ تھے ہماری ٹیم ممبرس اور جیسے ہی ہم لوگ ابھی جا کے بیٹھے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ خان صاحب کی مجھے آواز سنائی دی اور ہم سمجھ گئے خان صاحب تشریف لا رہے. تو پھر خان صاحب جیسے ہی اس ڈائننگ ہال میں انٹر ہوئے واکر کے ساتھ وہ آ رہے تھے اور ہم فوراً سے ان سے سلام دعا کر کے ان سے حال احوال پوچھنے لگے. خان صاحب جب آ کے اپنی چیئر پر تشریف فرما ہوئے تو کافی مجھے لگ رہا تھا کہ انہیں چل کے آنے میں اور بیٹھنے میں تکلیف ابھی تک محسوس ہو رہی ہے. جو ان کی ٹانگ کا زخم ہے وہ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا. تو میں نے ان سے پھر پہلا سوال ان کی اسی تکلیف کے بارے میں پوچھا کہ خان صاحب آپ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تکلیف میں ہیں اور آپ کو بھی پین محسوس ہو رہی. تو اس پر خان صاحب نے یہی بتایا کہ جب شروع میں انہیں گولیاں لگی تھی تو جو نیچے والی گولی تھی اس کی وجہ سے ان کا پاؤں جو تھا بالکل سن ہو گیا تھا اور اس وقت ان کا خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں اس طرح سے پین محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے بے جان سا ہو گیا. لیکن ود ٹائم ود دا پیسج آف ٹائم جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑی سی امپرومنٹ آنے لگی ہے. تو وینز کھلی ہیں اور وہاں پہ جو خون کا بہاؤ ہے شروع ہوا ہے تو اس کے بعد اب وہ پین کی جو فیلنگ ہے وہ انہیں دوبارہ سے محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. پھر خان صاحب نے بتایا کہ ایٹ ٹائمز تو جب وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں وزن ڈالتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک اس طرح سے ایک جھٹکا ہوتا ہے جیسے کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہے. تو زور سے انہیں اس میں جو ایک لہر اٹھتی ہے ٹیس سی اس سے انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ان کا تھوڑا سا معاملہ تھا لیکن وہ ہوپ فل تھے. آپ کو معلوم ہے خان صاحب کون سا کوئی گھبرانے والے بندے ہیں یا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ تکلیف نہ برداشت کرنے والا بندہ والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. فائٹر آدمی ہیں وہ. انہوں نے جناب کہا کہ اب انشاءاللہ 1 مہینہ اور لگے گا پھر میں بالکل مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے میں کافی بہتر محسوس کرتا ہوں. پھر اس کے بعد بس سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. خان صاحب سے میں نے مختلف سوالات پوچھے. ایک سوال میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ خان صاحب ابھی نیا سال شروع ہوا ہے اور جو پرانا سال ہے بڑا جس کو کہتے ہیں اتار چڑھاؤ والا سال رہا, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی آپ کے لیے نائٹ میئر ہے 2022 یا پھر آپ کے لیے یہ کوئی ڈریم کم ٹرو جیسا سال ہے؟ اس کی وجہ بھی میں نے انہیں کہی کہ نائٹ میئر میں اس وجہ سے اس کو تشبیہ دے رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ کی حکومت گری ہے اور آپ کو حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے, پھر اس کے بعد جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ پاکستان بھی نیچے کی طرف آتا ہوا ہمیں نظر آیا معیشت میں, امن و امان میں, جو اس کی جو ایک سٹیچر بن رہا تھا اس میں جو ہمیں ایک تنزلی نظر آئی اس کی وجہ سے. پھر تیسرا جو آپ پہ اتنا بڑا اٹیک ہوا جو انسانی حقوق کی صورتحال رہی, تو ان سب کی وجہ سے یہ کوئی نائٹ میئر ہے یا پھر جو لوگوں نے آپ کو رسپانس دیا, جو پاپولیرٹی آپ نے گین کی, جو محبت آپ کو ملی لوگوں سے, اور جس طرح سے آپ نے اتنے تاریخی قسم کے جلسے کیے پاکستان کے طول و عرض میں, جس طرح سے آپ نے الیکشنز میں کامیابیاں سمیٹیں, تو ان کی بنیاد پر آپ اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی کامیابی کا سال ہے یا یہ آپ کی ناکامی کا سال تھا؟ تو اس پر خان صاحب تھوڑے سے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس میں سال میں بڑی ہیپننگز رہی ہیں اور یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس میں یہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جس کے اوپر پریشان ہوتا ہوں میں یہ دیکھ کے کہ پاکستان کتنی تیزی سے نیچے کی طرف گیا ہے. لیکن پھر میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قوم کو جگا دیا اور اس وقت ہم ایک قوم بن رہے ہیں. یہ بات مجھے بڑی ہی امید افزا لگتی ہے.
وہ ہوپفل دکھائی دی اس بات کے اوپر، اگرچہ وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر خاصے پریشان تھے، اور جتنی ہماری ملاقات رہی وہ بار بار اس چیز پہ فکر مند ہو رہے تھے اور اس کو مینشن کر رہے تھے کہ بڑی محنت سے ہم نے معیشت کو سنبھالا تھا، کیونکہ پہلے بھی جب ہمیں ملک ملا تھا اس وقت بھی خاصی بالکل ڈیفالٹ کے قریب ملک ملا تھا ہمیں، اور ہم نے بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد اس کی معیشت کو اٹھایا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کورونا کے باوجود بھی ان لوگوں نے کس طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح سے معیشت کو اٹھایا جائے، لیکن جب وہ ایک پٹری پہ نظر آنے لگی تو اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس طرح سے چیزیں ہوئیں، اور جیسے جنرل باجوہ نے بقول خان صاحب بالکل بغیر کوئی چیز کو خاطر میں لاتے ہوئے ان کی حکومت گرائی، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ نیچے کی طرف گیا۔ تو وہ اس پہ کافی فکر مند دکھائی دے رہے ہیں کہ جو ملک ہے ابھی مزید الیکشن ڈیلے ہونے کی وجہ سے اور معیشت جو ہے وہ پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے، اور خدشہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ تو پھر اس کے اوپر میں نے ان سے جنرل باجوہ کا چونکہ انہوں نے ذکر کیا، تو پھر میں نے ان سے اسی بارے میں سوال کیا کہ کیوں آپ کے خیال سے خان صاحب جنرل باجوہ نے ایسا کیا، وائی ہی ہیز ڈن دس۔ تو اس پر خان صاحب نے کیا جواب دیا وہ، اور پھر اس کے علاوہ خان صاحب سے میں نے 2-3 اور بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھے میڈیا کے بارے میں بھی، کہ یہ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے، کیا ان لوگوں سے دوستی ہوگی میڈیا والوں سے، میڈیا ہاؤسز جو ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ خان صاحب کی ایک اینٹی کیمپین رن کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا، اور 2-3 ایک بڑی امپورٹنٹ ایکسکلوسیو خبریں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ابھی یہاں پر یہیں پہ اس نشست کو سمیٹتے ہیں، اگلے ویلاگ میں آپ کو پھر میں اس میں مزید تفصیل بتاتی ہوں۔